بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے بلکہ پورے علاقے کے سردار و سرتاج درخشندہ ستارے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تشریف لائیں گے معزز مہمانان کرام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ مدرسہ اور مدرسے کی کارکردگی سبھی چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور ہم اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ مدرسہ کس انداز کے ساتھ خاموش علمی دینی روحانی ترقیات کی طرف گامزن ہے، آپ سب حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے بستی کے لوگ تو مکمل طریقے سے مدرسے سے ہر اعتبار سے واقف ہیں کہ مدرسہ کس انداز کے ساتھ علمی عملی تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسہ جہاں ایک روحانی مرکز ہے، ہمارے بزرگوں کا اس مدرسے سے تعلق ہے اور مدرسے کا بزرگوں سے تعلق ہے۔ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت اقدس مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو یہاں تشریف فرما ہے، جو ہمارے اس مجلس کی اور اس اجلاس کی زینت ہے، یوں کہیے گا کہ اس اجلاس کی زینت اور صدارت، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس محفل کو جو سجایا گیا ہے یہ حضرت والا ہی کی دعاؤں کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ اس وقت میں یہ جو کتاب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، میراث میں اور خواتین کا حصہ، یہ 16ویں کتاب ہے جو آپ کو اس مدرسے سے شائع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ کچھ کتابیں یعنی 15 کتابیں اس مدرسے سے شائع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں نے جیسے مولانا محمد وسلانی دامت برکاتہ العالیہ اور دوسرے گجرات کے مدارس، کچھ ایسے مدارس ہیں جنہوں نے اپنے نصاب میں ہمارے کچھ کتابوں کو داخل کیا ہے، جیسے اسلام کی بنیاد کتاب ہے، سنتیں ہی سنتیں کتاب ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مولانا نے اپنی کئی شاخوں میں اس کتاب کو داخل کیا، صرف اس لیے کہ تاکہ بچوں کے اندر سنتوں کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ کتاب اس وقت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میراث میں خواتین کا حصہ، بزرگوں اور دوستوں، باپ مرتا ہے یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی بہنوں کا اور پھوپھیوں کا یعنی کہ عورتوں کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ اس وقت وجوب مکمل طریقے سے مطلوب ہے، یہ حصہ دینا واجب اور ضروری ہے۔ بہنوں کا حصہ دینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس وقت میں ہمارا علاقہ خصوصاً کوئی بھی باپ کی میراث سے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا کرتا، تو اس کتاب میں مسائل کو تو بیان نہیں کیا گیا کہ کس کا سمن ہے، کس کا سدس ہے اور کس کا نصف ہے اور کس کا گناہ ہے، کس کا سلسان ہے۔ یہ تمام چیزیں تو آپ حضرات مفتیان کرام سے معلوم کریں گے، لیکن اس کتاب میں صرف اور صرف فضائل کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اس بات پر تیار ہو جائیں کہ اپنی بہنوں کو ماں باپ کی میراث سے حصہ دیں۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور دین کے کتنے کام ادا کر رہے ہیں، لیکن حصہ مار کر بزرگ اور دوست کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوئی۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، نماز نہ پڑھیے اللہ کے اختیار میں، اللہ معاف فرما دے، روزہ نہ رکھے اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق اللہ میں ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق صرف اور صرف صاحب حق سے جب تک معافی نہیں چاہی جائے گی، صاحب حق معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ مکمل طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے۔
ابھی ایک صاحب نے جب پوسٹر دیکھا تو مجھے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد کیا، ارے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تم نے کتاب تو لکھ ماری ہے. اور عجیب انداز سے فون پر انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب تو لکھ دی ہے، میں کو الفاظ ادا نہیں کر رہا کہ کیا تم نے بھی حصہ دیا یا نہیں دیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں 10 سال پہلے یہ حصہ اپنے والد کا لگا کر کے دے چکا ہوں. الحمدللہ میں اپنی بہن کا اور اپنے بھائیوں کا مکمل طریقے سے اسے اعتبار دے چکا ہوں. اس لیے آج میں اس لائق ہوا ہوں کچھ کہنے کے. تو کہنے لگے ایسا ہے کیا؟ میں نے جی ایسا ہی ہے، لہٰذا آپ میرے اوپر اعتراض نہ کریں. بہرحال ان کا فون تھا، بے تکلف کی تھی، انہوں نے مجھ سے پرسوں فون پر ایسی کی، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کتاب کو آپ حضرات پڑھیں، خصوصاً علماء کرام اور خصوصاً وہ خطبہ حضرات ائمہ کرام، میں ان سے گزارش کروں گا اس طرف امت کو توجہ دلائیں، اس طرف امت کو بتائیں کہ اس وقت اس میں کتنی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم بہنوں کو حق نہیں دے رہے ہیں. بھائی کیا کیا کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھات دال ہم نے نہیں دیا، ہم نے فلاں نے دیا، ہم نے چوشک نے دیا، فلاں نے، ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں. بزرگ اور دوستو، یہ سارے تبرعات ہیں، ان کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا ربط نہیں ہے تمام کی تمام چیزوں سے. باپ کا ایک ایک حصہ جو باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، باپ جو چھوڑ کر کے مرا ہے، اس کے اندر مکمل طریقے سے حصہ ہے. ہمارے حضرت عبدالمفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک پلیٹ، ایک ایک پیالی، ایک ایک چمچہ تقسیم ہوا، ایک ایک چیز تقسیم ہوئی. اور ہمارے بزرگوں کا مکمل یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد مرنے والے کی مکمل طریقے سے میراث کو تقسیم کیا کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک کی ملاقات کو پہنچے عیادت کے لیے، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا انہیں کے سامنے، تو فوراً انہوں نے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، چراغ بند کر دیا. کہا ارے اس کا انتقال ہوا ہے، بجائے چراغ کو جلانے کے آپ نے چراغ کو بجھا دیا. کہنے لگے اب چراغ اس کے مرنے والے میں نہیں رہا، اب جو ہے یہ بارش کا حصہ ہو گیا ہے. اب ایسے معلوم کیا جائے گا کہ چراغ میں جو تیل ہے، چراغ میں جو تیل ہے وہ جلایا جائے یا نہ جلایا جائے. یہ ہمارا طریقہ رہا ہے بزرگوں کا. بزرگوں دوست کیسا عجیب طریقہ رہا ہے. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے. میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں اپنے مہمانوں سے اور معزز علماء سے، معزز ائمہ سے، معزز خطباء سے اور مکمل طریقے سے مصلحین سے کہ وہ اس طرف توجہ دلائیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کو پہلے ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت والا کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں. جس کو ضرورت ہو اس کتاب کی، کوئی آج جو کتاب ملے گی بالکل جو ہے مفت ملے گی، لیکن آج کے بعد اس کتاب کی قیمت 25 روپے ہوگی. یہ تو حضرت والا کی برکت ہے کہ آج کے بعد اس کتاب کی قیمت 25 روپے ہوگی، لیکن آج جو ملے گی لیکن پڑھنے کے لیے لے کر کے جائیں گے. میں حضرت والا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر حضرت کے جو ہے نصیحت ہوگی اور پھر حضرت والا دعا فرمائیں گے. لہٰذا آپ رات سکون اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ.